سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے اب یہ جو کال ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے ان کی پارٹی سے کہ ہمیں تو یہ سوشل میڈیا سے پتہ چلی ہے، اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ ایک تو اختلافات کے ڈفرینسز جو ایگزسٹ کرتے تھے وہ یقیناً 24 کے احتجاج کے بعد اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے اور زیادہ اختلافات اور ڈفرینسز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو حکمت عملی تھی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ حکمت عملی کوئی تھی ہی نہیں، اور پھر وہ جو معاملہ تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ نہیں آئے، کچھ لوگوں نے قافلے نکالے اور وہ سوشل میڈیا تک رہ گئے، تو بہرحال مطلب متعدد وجوہات کی بنا پر جو ڈفرینسز ہیں وہ بڑھے ہیں، اور انہی کے پیش نظر یہ جو ہے بات ہے اب موجود کہ کئی اب پی ٹی آئی کے لوگ اب کھل کے بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ آئی ایم جسٹ ہیپی کہ کم سے کم اب ان میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک اعتراف کرنے لگ گئے ہیں کھل کے کہ ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں اور ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے تو ایک مکمل طور پہ ڈینائل میں پی ٹی آئی رہتی تھی اس معاملے میں۔ وہ کہتے تھے سیدھی بات ہے کہ یہ کوئی نہ اختلاف ہے ہمیں نہ کچھ ہے، بلکہ یہ ایک حکومت کا پروپیگنڈا ہے، اور بدقسمتی سے جو کوئی نیوٹرل بھی شخص ایسی بات کرتا تھا تو اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کی تہمت لگا دی جاتی تھی، جو کہ پی ٹی آئی بڑی بآسانی کرتی ہے۔ تو آئی ایم جسٹ ہیپی کہ اب یہ جو اختلافات ہیں وہ اتنے بڑھ بھی گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو مان تو رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم ان فیور آف دا پارٹی اوبویسلی یہی چاہتے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ان مشکل حالات میں ختم ہوں اور ایک منظم طور پہ پارٹی شیپ اپ کرے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے، پہلے قبول کریں گے، پھر اس کے بعد ہی آپ ان اختلافات کو ایڈریس کر پائیں گے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی میں بڑی ایک ریلائبل یہ خبریں ہیں کہ کچھ نئے پرانے چہرے دوبارہ انٹری کرنے والے ہیں پی ٹی آئی میں، اور ان کو ہم دوبارہ پی ٹی آئی میں دیکھیں گے۔ فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے میں نے تفصیل سے آپ کے پچھلے 2 ویلاگز میں ایک بات کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اور کئی لوگ پی ٹی آئی کے اپنے کئی لوگ ان سے کوئی بڑی امیدیں اس حوالے سے وابستہ کرے ہوئے ہیں۔ سملرلی فواد چودھری صاحب، مسرت چیمہ، یہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی آپ لوگ بہت ان کو دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور ایکٹیولی جا کے پی ٹی آئی کا ایک باقاعدہ موقف رکھ رہے ہیں، اس طرح سے جیسے وہ پارٹی کے اسپوکس پرسنز ہو۔ تو یہ بھی اب ہماری جو اطلاعات ہے وہ یہی ہیں کہ اسپیشلی ان 2 افراد کے حوالے سے، یعنی مسرت چیمہ اور فواد چودھری صاحب، کہ ان کو بھی پارٹی میں دوبارہ کچھ اچھے رولز اسائن ہونے والے ہیں۔ تو ایک ری ویمپنگ پارٹی میں چل رہی ہے۔ ابھی میرا خیال ہے ان کی کوئی بھی کال اس وقت حتمی نہیں ہے، ٹو مائی اون ایکسٹینٹ، جتنا میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پتا کیا ہے، کیونکہ ابھی ساری چیزیں ایک صرف آئیڈیاز تک محدود ہیں، کہ ایک آئیڈیاز تھرو کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی سول ڈس اوبیڈینس بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ان کو خود بھی ایز سچ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے تھوڑے رینک سب سیدھے کریں گے اور اس کے بعد کوئی حکمت عملی بنائیں گے، اور مجھے بہرحال اس بات کی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کہ پہلے جو چیز ہونی چاہیے یہ وہی کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم کر کے پہلے اپنی رینک اینڈ فائل سیدھی کریں گے، اس کے بعد جا کر کوئی حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں خان صاحب نے حالیہ دنوں میں اس میں اچھا ایک رول ادا کیا، کیونکہ جو 24 کے بعد اختلافات آئے، عمران خان صاحب سے جب بالآخر ان کی پارٹی رہنماؤں کی اور فیملی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کافی حد تک ان اختلافات کو ختم کیا، بلکہ بشرا صاحبہ نے بھی جو کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو ضرورت سے زیادہ سخت تھیں اور ان کے لوگ ناراض ہو گئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے تو استعفے تک آ چکے تھے، تو وہ سارے معاملات عمران خان صاحب نے بڑے خوش اسلوبی سے سنبھالے، اپنے پارٹی کے لوگوں کی تعریف بھی کی، ان کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ آئی تھنک اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اگریشن کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن بالکل آپ کوئی ہیڈ ماسٹر نہیں بن جاتے کہ جیسے بشرا صاحبہ کے کچھ بیانات سے لگ رہا تھا۔ تو آئی تھنک عمران خان صاحب نے بہت ایک سچویشن کو سنبھالا ہے، اور میں اب دیکھتی یہ ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے بہاف پہ بھی جو ریئلائزیشن ہونے والی تھی، جو ان کو چاہیے تھی کہ ان کو ہو کہ پارٹی بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پہلے وہ سنبھالیں پھر آگے کی بات کریں، تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریئلائزیشن ان میں آ چکی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اور جیسے کہ اب یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے، ویسے تو پی ٹی آئی نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن اب وہی آئینی بینچ پی ٹی آئی کے تمام تر وہ کیسز سن رہا ہے، بہت ساری وہ اپیل سن رہا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا روز اول سے جب سے یہ پرابلمز میں آئے ہیں تب سے پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ جیسے کہ جو 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، 7 رکنی بینچ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ سملرلی جو الیکشنز کے حوالے سے جو آڈٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی سماعت کے لیے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر جو آئینی بینچ ہے وہ زیادہ تر فیصلے اسی طرح کے، ایون سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے ان کو جو ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست ہے وہ بھی ٹیک اپ کر لی گئی ہے۔
اور چوتھی درخواست جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہی والی ہے جو کہ اس وقت ذکر ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت یہاں سے منتقل کر کے ان کو کے پی میں ان کو کوئی ایسی جگہ پر منتقل کر دیا جائے اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے. آبویسلی وہ ان کے زیر اہتمام تمام تر پروونس ہے تو وہاں پر وہ بہتر انداز میں رہیں گے, ان کو کم سے کم ایک بہتر اس میں رکھا جائے گا, فیسلٹی میں رکھا جائے گا. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے جو کہ پی ٹی آئی کو اگر مل جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی ان تمام تر سچویشن میں. لیکن اگر آپ اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو آئی تھنک عمران خان صاحب نے اب تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, پابند سلاسل ہیں. اب تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کی جو امیدیں تھیں, ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کتنا جیل گزار سکتے ہیں, وہ بھی بڑی پیچھے رہ گئی ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پی ٹی آئی نے بالکل ان کو سرپرائز کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے سرپرائز کر دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اتنا ایک پرابلم, کیونکہ جیل کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی گزارنا, اتنی اگر آپ نے ایک چیز گزاری ہے اس کے بعد اگر آپ کے پی میں آپ منتقل کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ پھر جیل صرف ایک نام کی جیل ہوگی. میں سمجھتی ہوں ان کی جو اتنا لمبا ان کا ایک ٹائم ہے, جو ان کی ایک انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے, پرابلمز بھی دیکھی ہیں, وہ ساری کم ہو جائیں گی, ٹریویلائز ہو جائیں گی, زیرو ڈاؤن ہو جائیں گی کہ اگر اس طرح کا کوئی بینیفٹ عمران خان صاحب قبول کر لیتے ہیں تو. بہرحال یہ بھی ایک بالکل اس میں ایک بات ہے کہ یہ اس آئینی بینچ نے ٹیک اپ کر لی ہے. اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ بتانا اس وقت قبل از وقت ہے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, اس کو فزیکلی تو آپ ریلیف کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں کنڈیشنز ہیں وہ بہت بتدریج بہتر ہو جائے گی, اور وہ جیل آنیسٹلی اسپیکنگ صرف ایک نام کی جیل ہوگی پھر, جو کہ ان کے زیر اہتمام, انہی کے اپنے پارٹی کے زیر اہتمام صوبے میں ہوگی. تو لیکن اس کی اگر آپ پولیٹیکل کاسٹ دیکھیں تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو اس کی ایک سیاسی کاسٹ بہرحال پھر بھی بیئر کرنی پڑے گی, کیونکہ پھر یہ اس کو بالکل اس نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے تو اپنے لیے این آر او یا آپ نے اپنے لیے بہت آپ تھک گئے, آپ ہار گئے, آپ نے شکست تسلیم کر کے آپ نے کہا کہ نہیں میں بس بہت ہو گئی ہے میری, اور بس اب مجھے پلیز کسی کمفرٹیبل جگہ منتقل کیا جائے. تو پولیٹیکلی اسپیکنگ آئی تھنک اگر ان کو یہ ریلیف مل جاتا ہے, میں ابھی بھی بات کر رہی ہوں قبل از وقت ہے, لیکن اگر یہ ایسا مل جاتا ہے تو ان کے لیے پولیٹیکلی اسپیکنگ شاید یہ اتنا ہیلدی نہ ہو. جی جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی ہے کہ ابھی ایسا کوئی حکمت عملی فائنل نہیں ہے. ایون یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال ہے, ہم جب آن دا ریکارڈ پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو وہ اس کے اوپر کوئی خاص جواب نہیں دیتے, اور جب آف دا ریکارڈ پوچھتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ باتیں چونکہ حتمی نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی حتمی بات کرنا اس وقت قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی بھی اس بارے میں پارٹی میں الگ الگ اوپینینز ہیں. کئی پارٹی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی اور ان کے لیے مزید پرابلمز کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ اس بارے میں اب الگ الگ ویوز چونکہ پارٹی میں ہیں تو ابھی بھی یہ بات ایک حتمی نہیں ہے. پارٹی اسی فیز میں ہے کہ تھوڑے سے آئیڈیاز اس وقت فلوٹ کر رہی ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے, اور پھر اسی کے بعد جب کچھ اس پہ ایک حتمی شکل آئے گی, کچھ زیادہ اوپینینز لوگوں کے آ جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ لوگ کچھ فیصلہ کریں گے. ابھی میں اتنا بتا دوں کہ یہ کال جو ہے ان کی یہ بالکل حتمی نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہونے والے جو پرابلمز ہیں وہ کئی پارٹی کے بہت زیرک لوگ ابھی سے سینس کر رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے اس کو چلاتا کون ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, پارٹی میں ان ٹوٹیلٹی اس کی کوئی اونرشپ موجود نہیں ہے. اور یہ بات تب سامنے آئی تھی جب رؤف حسن صاحب سے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی اپنے آپ سے اس کا ایک لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. دیکھیں یہی بات ہے کہ اس سوشل میڈیا کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ پھر ایک پالیسی مانی جاتی ہے, کیونکہ جیسے دوسری پارٹیز میں بھی کیس ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چیز آئے وہ ایک پالیسی مانا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کا بھی دیکھیں, صرف پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل یا ان کا ایکس ہینڈل اس کی بات نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کے اپنے بھی ایکس ہینڈل کی بات ہے, جو کہ آئی تھنک سب سے پاپولر ہینڈل ہے کسی بھی پاکستانی کا. آئی تھنک اٹ ہیز دا موسٹ فالوئنگ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو فالوئنگ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ان کے حریف بھی انکار نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر جو مواد آ رہا ہے, اس کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پارٹی کی کوئی ایسی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کیونکہ کئی دفعہ اس کے اوپر ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ پارٹی کے کئی لوگ گاہے بگاہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ وہ جو ڈھاکہ کے حوالے سے پوسٹ تھی یا شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے پوسٹ تھی, وہ خاصی پرابلمٹک رہی. پچھلے دنوں بھی ایک پوسٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے کہا جنگل کا بادشاہ
جنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. اوبویسلی ان کا جو اٹیک تھا وہ ڈائریکٹ آرمی چیف پہ تھا اور یہ عمران خان صاحب کے اپنے ایکس کے ہینڈل سے پوسٹ ہوئی ہے. آئی تھنک یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب ایک مذاکراتی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے 5 رکنی، ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ والی جو باتیں ہیں یقیناً یہ مذاکرات کی فضا میں کسی بھی طرح سے مددگار ثابت نہیں ہوں گی. میں حوالہ دینا چاہتی ہوں PMLN کا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ اب تو وہ خیر نہیں مانتی اور کبھی بھی نہیں مانتی تھی، تب بھی نہیں مانتی تھی، لیکن اوبویسلی جس وقت عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو ریلیف ملا تھا جیل سے، تو وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت تھا اور ہر بندہ یہ بات جانتا تھا کیونکہ اس ریلیف سے پہلے ان کو ان کے آزادی سے پہلے، ان کو جیل سے رہا ہونے سے پہلے جب ان کو اس غرض سے ان کو ضمانت دی گئی تھی کہ جی وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ان کو ضمانت دی جا رہی ہے، تو اس سے بالکل کچھ ماہ پہلے تک اور ایون اس کے بعد بھی کئی ماہ تک مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر جو کہ وہ چلاتی ہیں، اس کو چلاتی ہیں، ان کا تو ٹویٹر کوئی اور نہیں چلاتا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ خود چلاتی ہیں اور ہر ایک چیز کو لائک کرنا سب کچھ وہ خود کرتی ہیں. تو ان کا جو ٹویٹر تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا. ویسے تو اس کے اوپر آپ ایک طرح سے دیکھیں اس ٹائم مطلب ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے روز بروز نئی چارج شیٹ وہ دائر کر رہی ہوتی تھی، لیکن اس وقت ان کا ٹویٹر بالکل خاموش ہو گیا تھا اور ایک بڑی واضح انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے بعد مریم صاحبہ کو ریلیف ملا تھا جو کہ انہوں نے لیا تھا. تو آئی تھنک یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. اس وقت PTI اس کے اوپر تنقید کرتے تھے، چلے سیاسی تنقید کریں، لیکن اس سے کچھ سیکھنا بھی ان کو چاہیے کہ اگر ابھی بھی یہ اسی طرح کے ریلیف کے یا اسی طرح کے مذاکرات کے متلاشی ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو کہ اوبویسلی مریم نواز صاحبہ سے ان کے ٹویٹر سے کئی زیادہ مقبول ہے، کئی زیادہ پاپولر ہے، اس کی کئی زیادہ فالوئنگ ہے اور بین الاقوامی سطح پہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ان کے جتنے لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں اور ایز کمپیئر ٹو مریم اور اینی بڈی ان دا PMLN، تو ان کا جو ٹویٹر ہے اس کی تو اور زیادہ پھر اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت پوسٹیں لگ رہی ہیں، ایون یہ جو کل پرسوں کی پوسٹ جو یہ جنگل کے بادشاہ کے حوالے سے میں نے بتائی ہے، اس طرح کی پوسٹیں کسی بھی طرح سے PTI کے مذاکرات کے حوالے سے ان کے پرپز کو کسی بھی طرح سے سرو نہیں کر رہی، بلکہ الٹا آپ سمجھیں کہ اس پرپز کو سبوتاج کر رہی ہیں ایک طرح سے.